ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معزز علماء کرام، دیگر سامعین، آج بتاریخ 19 مارچ 2023 عیسوی بروز اتوار جس پروگرام میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، یہ مدرسہ بیت العلوم اور سلفیہ کا سالانہ اجلاس ہے۔ مدرسے کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہر سال چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے ساتھ سال کے اخیر میں ایک بڑے پروگرام کا انعقاد کرتا ہے، جس میں مدرسے کے اندر ایک فعال شعبہ حفظ ہے۔ اس شعبے کے فارغین طلباء کی تقریب ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شہر اور اسی طرح سے ملک کے جو معزز علماء کرام ہیں ان میں سے منتخب علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے طلباء کے لیے نصیحت کا ایک سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ادارہ جس کا بنیادی مقصد ایسی فوج کو تیار کرنا جو فوج اس ادارے کی چہرہ دیواری سے نکل کر عوام الناس کے درمیان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے، انہیں چونکہ تیار کیا جاتا ہے، مدعو علماء کرام کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ادارہ جس علاقے میں واقع ہے، جس شہر میں واقع ہے، ان لوگوں کے لیے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان اور یقین کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے اور اپنے عمل کے اندر سدھار لانے کے لیے ان علماء کرام کے دروس اور اسی طرح سے خطبات رکھے جاتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ادارے کی اسی روایت کی ایک بنیادی کڑی ہے جس کے اندر ہم اور آپ شریک ہیں۔ محترم سامعین، اس پروگرام کا مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج کے اس پروگرام کے اندر مسند صدارت پہ جلوہ افروز فضیلت الشیخ عبدالصبور عصری حفظہ اللہ جو ہمارے شہر کے حج العزیز عالم دین ہیں، آج مسند صدارت پہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور انہی کی صدارت میں انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام اپنے آخری مرحلے تک چلے گا۔ اس کے بعد میں پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے جو بھی ہمارے معزز علماء کرام بحیثیت خطیب اور اسی طرح سے مہمان کے طور پہ یہاں تشریف لائے، ہماری دعوت پہ لبیک کہا، میں تہہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسی طرح سے جو لوگ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے، میں ان تمام لوگوں کی خدمت میں تہہ دل سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور یہ جو پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مل کر کے اپنی کوششوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ بات واضح ہے کہ ہمارا ہر پروگرام اللہ کے کلام کی تلاوت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں آج کے اس پروگرام کی ابتدا کرنا چاہوں گا اور میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے دعوت دوں گا عکاشہ مکرم بن عبدالصمد، یہ شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، میں انہیں
मैं दावत दूंगा कि आप आएँ और तिलावत कलाम पाक के जरिए से हमारे इस बंद का आगाज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह इब्राहिम खूबसूरत लहजे में अजीज़म ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। अरबी का एक मक़ूला है, कलाम मुल्क के मुल्क कलाम कि बादशाहों के कलामों के बादशाह हुआ करते हैं। जाहिर सी बात है कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, जिसकी अज़मत और इसकी अहमियत क्या है इस बात से हम और आप वाकिफ़ है। किसी शायर ने खुद कहा था कि सैकड़ों साल पुरानी है मेरे घर में किताब, रोज़ पढ़ता हूँ मगर रोज़ नहीं लगती है। एक अलग लज्जत, एक अलग चाशनी हम और आप तिलावत कलाम के बात के जरिए से महसूस कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अज़ीज़म को इस मैदान के अंदर अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और इसके बाद मैं हमने बारी ताला पेश करने के लिए अज़ीज़म अब्दुल राफ़े बिन नजमुद्दीन, ये भी शोबे हिफ्ज़ के तालिब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए हमने बारी ताला पेश फरमाएँ। मैं आपके सामने हमें बारी ताला पेश करने जा रहा हूँ। इसके लिखने वाले हैं फजीलत शेख हबीबुर रहमान ज़ाहिर आदमी हामिद रहमान बहुत समाप्त करना।
میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی بے قصوں کا ہے آسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو ہی بے قصوں کا ہے آسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، نہ تو کوئی تیرا شریک ہے، نہ تو کوئی تیرا شریک ہے، نہیں تیرا کوئی سہیم ہے، نہیں تیرا کوئی سہیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، وہ اسیر رنج و غم و بلا ہے، نفس نفس میرا ابتلا، وہ اسیر رنج و غم و بلا ہے، نفس نفس میرا ابتلا، نہیں تجھ سے درد یہاں میرا، نہیں تجھ سے درد یہاں میرا، تو قدیر ہے تو علیم ہے، تو قدیر ہے تو علیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، کوئی ہم آئینہ ہے نہ ہم سفر، کوئی ذات راہ ہے نہ راہ پر، کوئی ہم آئینہ ہے نہ ہم سفر، کوئی ذات راہ ہے نہ
خوبصورت نظم خوبصورت انداز سے نظم پیش کر رہے تھے. اس کے بعد محمد توصیف بن عبد الرحمن حدیثو، میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ناظر بھی نظرانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے لکھنے والے ہیں فضیلۃ الشیخ یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ. اور سماعت فرمائیں. اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا. اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا. کائب کا ہر ایک ذرہ نبوت کا ہے شاہد، پتھر یہاں کھا کھا کے دعا کون کرے گا. کائب کا ہر ایک ذرہ نبوت کا ہے شاہد، پتھر یہاں کھا کھا کے دعا کون کرے گا. اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا. اخلاق کی تلوار سے گھائل تھا وگرنہ، فاروق کو مائل بخدا کون کرے گا. اخلاق کی تلوار سے گھائل تھا وگرنہ، فاروق کو مائل بخدا کون کرے گا. اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا. ہاں بت گدے کفر میں جز میرے نبی کے، توحید کا اعلان بھلا کون کرے گا. ہاں بت گدے کفر میں جز میرے نبی کے، توحید کا اعلان بھلا کون کرے گا. اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا. جو شرف تھا معراج کا وہ آپ کا حق تھا، جز خیر بشر سیر سما کون کرے گا. جو شرف تھا معراج کا وہ آپ کا حق تھا، جز خیر بشر سیر سما کون کرے گا. اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا. لکھنے کو تو لکھتے ہیں سبھی نعت جمیلم، جو نعت کا حق ہے وہ ادا کون کرے گا. لکھنے کو تو لکھتے ہیں سبھی نعت جمیلم، جو نعت کا حق ہے وہ ادا کون کرے گا. اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا. یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا. السلام علیکم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. یہ تھے محمد توصیف بن عبد الرحمن جو نعت نبی پیش کر رہے تھے. محترم حضرات،
تلاوت کلام پاک، حمد باری تعالیٰ اور اسی طرح سے نعت کے ذریعے سے ہمارا یہ پروگرام آگے ضبط میں بڑھتا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ جہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہر پہلو پہ توجہ دیتا ہے، ایک طرف اساتذہ کرام مسند تدریس پہ بیٹھ کر بچوں کو قال اللہ اور قال رسول کا درس دیتے ہیں، وہیں پہ دوسرے محاذ پہ بھی ان کی تربیت کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ مختلف شعبہ جات میں ایک اہم شعبہ خطابت کا ہے۔ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خطابت ایک ایسا جوہر ہے جس نے ایمان و یقین کی شمع روشن کی۔ خطابت ایک ایسا جوہر ہے جس نے رشد و ہدایت کے دریا بہائے، انسانوں کو قید و بند کی زندگی سے آزاد کیا، مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا۔ آئیے اسی خطابت کے کچھ نمونے ہم اپنے مستقبل کی امیدوں یا اپنی امیدوں کے مستقبل یعنی اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ میں باضابطہ یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ بچے جو ہماری اس لسٹ کے اندر ہیں انشاءاللہ وہ خطابت کی دنیا میں کس حد تک قدم رکھے ہیں، کس حد تک ان کی تربیت ہوئی ہے، اس کے نمونے ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں محمد زبیر بن عبدالستار، یہ عربی اول کے طالب علم ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے سامنے تقریر کریں گے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے عقیدہ توحید کی نجات کا ذریعہ۔ میں عزیزوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ کرسی صدارت پر جلوہ افروز صدر اجلاس ناظم مدرسہ اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور محترم سامعین، آج کی سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ توحید ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد نیک اعمال کی قبولیت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جس شخص سے عقیدے میں تھوڑی سی بھی خرابی ہوگی اس کے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اس کو بڑھتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی درستی پر کافی زور دیا ہے اور آپ نے بندوں کو غیروں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ جس معاشرے میں آپ کی بعثت ہوئی، جس معاشرے میں آپ قرآن چڑھے، جس معاشرے میں آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، اس معاشرے میں لوگ مشکل اوقات میں اپنے بتوں کو پکارا کرتے تھے، ان کی پناہ میں آتے تھے، مشکل گھڑی میں ان کو الہی میں بطور سفارش پیش کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے تو آپ نے خود عقیدگی سے سخت منع فرمایا اور یہ حکم بھی فرمایا کہ اگر دعا کرنی ہو تو صرف اللہ سے کرو، پکارنا ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو، عبادت کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اگر مدد مانگنی ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگو۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حکموں کے باوجود ان کی مخالفت پورے زور و شور کے ساتھ کی جاتی۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی شدہ بزرگوں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، کوئی شدہ اختیار صحت کے لیے، رزق کے لیے اور اولاد کے لیے دست درازی کی جاتی ہے، ان کی چوریاں پھیلائی جاتی ہے،
العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچا، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب قدم ہو تو قدم مل کر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عزیزہ محمد زبیر بن عبدالستار کی تقریر ابھی ہم لوگ سماعت فرما رہے تھے۔ بے باکی، بے خوف ہونا اور پوری ہمت کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا، یہ خطابت کے اندر مطلوبہ اوصاف ہیں۔ الحمدللہ یہ سب کچھ ہمیں عزیزم کے اندر دیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عزیزم کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے دین کا خوب کام لے۔ اس کے بعد ہمارے اس فہرست کے اندر دوسرے خطیب ہیں محمد عمر فاروق بن مولا پٹیل، شعبہ حفظ کے طالب ہیں۔ ان کا عنوان ہے صبر اور اس کی قسمیں۔ میں عزیزم سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدر محترم، ناظم مدرسہ، علماء کرام، مشرف اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، آج کے سالانہ اجلاس میں تقریر کا عنوان ہے صبر اور اس کی قسمیں۔ محترم سامعین، صبر اسلام کے کا ہے اور بنیادی تعلیم ہے۔ صبر کو دین میں وہی مقام حاصل ہے جو مقام سر کو جسم میں حاصل ہے۔ وہ مومن نہیں جو صابر نہیں۔ راہ حیات میں قدم قدم پر انسان کو صبر و ضبط اور تحمل و برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو اسے متصف ہونے کی تلقین کی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 90 سے زائد مقامات پر صبر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اہل ایمان کی امتیازی صفات میں سے ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا، الصابرین والصادقین والقانتین والموفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سچے مومن وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، خاک سر اختیار کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، پچھلی تہائی رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے ہوتے ہیں۔ صبر عطیہ ربانی ہے، اس سے افضل اور بہتر کوئی عطیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر۔ کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ عطیہ نہیں عطا کیا گیا۔ معزز سامعین، زندگی کی تاریخ راہوں میں صبر مشعل راہ اور منارہ نور کا کام دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے زندگی کا عیش و آرام اور سکون و راحت صبر میں پایا۔ آخرت میں اس وقت سے متصف لوگوں کو بے حد و حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بے شک اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حد حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر کی قسمیں، اہل علم نے صبر کی بہت قسم بیان کی ہے۔ اطاعت و بندگی پر صبر، راہ حق بڑی پرخطر ہے۔ اس راہ کے ہر راہی کو پرخطر موڑوں سے گزرنا پڑتا ہے، مسائل و مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تیز و تند آندھی و سرکش و طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جابر و ظالم فرعونوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آزمائش بڑی راہ ہے، اس راہ میں ابتلا و آزمائش کی بٹیوں میں دبایا جائے گا۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت میں فرمایا گیا، حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ محترم سامعین، صحیح بخاری میں حضرت خباب بن ارطغرل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پریشانیوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں تم سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، لوہے کی کنگھے سے ان کے گوشت اتار لے گئے اور آرے سے ان کے جسم کے دوسرے کر دیے گئے، لیکن یہ چیزیں دل حق سے پھیر نہ سکی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا یہ دن غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ ایک مسافر صنعا سے حج مکہ تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب بھی مشکلات سے گھرا دیکھتے تو انہیں صبر و تحمل ہی کی تلقین کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ پر سے ہوا، انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خطاب کر کے فرمایا فَقَالَ اعْلَى يَاسِرَ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، یاسر خاندان والوں صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ رائے دعوت میں صبر اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے، رائے دعوت میں آتی ہے دعوت و تبلیغ اور ابتلاء و آزمائش لازم و ملزوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری وحی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار و تبلیغ کا حکم دیا گیا، ساتھ اسلام میں پیش آنے والے آزمائشوں پر صبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے خاطر صبر کیجیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے دینی و دنیاوی ہر مصیبت اور تکلیف میں صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی حقیقت کو سمجھنے اور مسائل مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ابھی ہم اور آپ فاروق مولانا پٹیل سے صبر اور اس کی جسموں سے متعلق انتہائی قیمتی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس اہم صفت کو ہم تمام کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عزیزم نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ اس میدان کے نشہ سوار بنائے۔ ہمارے اسٹیج کی زینت مہمان خصوصی کے طور پہ نثار احمد جامی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آپ کی طرف سے تمام مشارکین کے لیے یا جو طلباء ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں جو تقاریر پیش کریں گے، ہم تمام کے لیے قلم کا انعام آپ نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بھی طلباء یہاں پہ تشریف کرنے کے لیے آئیں گے وہ اپنا انعام یہاں سے لیتے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرے مقرر ہیں ابو بکر بن رشید، یہ عربی دوم کے طالب علم ہیں۔ ان کا عنوان ہے ایثار و ہمدردی۔ میں عزیزم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ صدر اجلاس، ناظم مدرسہ، اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور محترم سامعین، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ایثار و ہمدردی۔ محترم حاضرین، اسلام آنے سے پہلے لوگ وحشت و بربریت کے شکار تھے۔ ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر تلوار نکل جاتی تھی۔ ہر شخص ڈرتا تھا کہ کہیں اس کا دشمن اس پر حملہ نہ کر دے، لیکن اللہ رب العالمین نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ایثار و ہمدردی کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے صدیوں کے دشمن ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ سامعین کرام، ایثار کیا ہے؟ ایثار کہتے ہیں دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، یہی ایثار ہے۔ محترم سامعین، امام کائنات کی ہمدردی کا کیا کہنا؟ اپنی امت کے لیے اتنے ہمدرد تھے، اتنے پریشان تھے کہ کائنات کے رب نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ محترم سامعین، رحمت للعالمین نے جس اسلامی معاشرے کو قائم کیا اور جب انہیں ایثار و ہمدردی کا یہ اصول سمجھایا تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ انصار نے اپنا آدھا مال اور اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے شادی کروانے کے لیے راضی ہو گئے، تو کہیں پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بچوں کو سلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی میزبانی کی۔ سامعین اکرام،
یہ وہ لوگ تھے جن کے جذبہ ایثار و ہمدردی کو دیکھ کر کائنات کے رب نے کہا تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تنگی میں رہ کر بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمان غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں کی زنجیروں سے نکال کر آزاد کیا۔ وہ ابو بکر جو مرتے دم تک رحمت للعالمین کے جانشین تھے، جن کے بارے میں آمینہ کے لال نے کہا تھا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی، ابو بکر وہ ہے جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایثار کو دیکھیے، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ لرزتے تھے، جن کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی فضیلت کے باوجود بھی اپنے دور خلافت میں آٹے کی بوریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کے ایثار و ہمدردی کی بنا پر ملک شام سے آئے ہوئے 1000 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا، جن کو امام الانبیاء نے اپنے 2 لخت جگر عطا کیے تھے، اور جن کے بارے میں کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان رضی اللہ عنہ آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کریں تب بھی اللہ ان کو جنت دے گا۔ سامعین اکرام، یہ تھا صحابہ کا ایثار، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ایثار و ہمدردی کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا۔ معزز حضرات، اگر آج بھی معاشرے کے اندر نظر دوڑائی جائے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے در پر دست درازی کر رہے ہیں۔ کئی لوگ گھر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ غریب ماں باپ کی بیٹیاں شادی کے اخراجات کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان مالداروں سے جو اپنے بچوں کے جنم دن پر ہزاروں روپئے ضائع کرتے ہیں، کیا تمہیں بھوک سے تڑپتے ہوئے غریب بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تمہیں گھر میں بیٹھی مسکین نوجوان لڑکیوں کے چہروں پر خوشی کی جگہ غم کے آثار نظر نہیں آتے؟ یاد رکھو، اگر تم ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے گریبان پکڑ کے پوچھے گا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ مسلمانوں، دین اسلام کی بیٹیاں تمہاری ہمدردی کی منتظر ہیں، یتیم بچوں، غریب ماں اور بیواؤں کی دعائیں تمہاری ہمدردی کی منتظر ہیں۔ جاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ اظہار و ہمدردی کر کے امام الانبیاء کے اس فرمان کے مستحق بن جاؤ جس میں رحمت کائنات نے کہا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ الغرض، خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اظہار و ہمدردی کرنا ایک مومن کی پہچان اور اس کا شعار ہے۔ اظہار و ہمدردی وہی کرتا ہے جو ان الغنا غنا القلب کا مصداق ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کو آئیڈیل بنانے اور صحابہ کی طرح لوگوں کے ساتھ اظہار و ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ابو بکر بن رشید، ان کا تعلق شولہ پور سے ہے۔ ایثار و ہمدردی کے عنوان سے آپ نے اچھی تقریر پیش کی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں گدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں گدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ شاعر نے جو اشارہ کیا ہے الحمدللہ اس کی عملی مظاہر ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے طلباء جو معصوم لب و لہجے میں قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہمارے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میدان دعوت کے انہیں سپاہی بنائے، اور قوم کو جن افراد کی ضرورت ہے ایمان، عمل اور اسلام کے تعلق سے ہر شعبے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ویسے سپاہی قوم و ملت کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد اگلے مقرر ہیں نصیر الدین بن رکن الدین، یہ عربی چہارم کے طالب علم ہے، شہر گلبرگہ سے ان کا تعلق ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ آپ کا عنوان ہے اللہ کی نافرمانی کب تک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدر محترم معزز مہمان ذمہ مدرسہ مشفق اساتذہ کرام اور محترم حاضرین، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کی نافرمانی کب تک۔ حالت حاضرہ کا مشاہدہ کرنے پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دور حاضر میں مسلمانوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ طرح طرح کی خرافات، نافرمانیاں، سرکشیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اب تو غفلت و سرشاری کی انتہا ہو چکی۔ بہت سوچ کے، بہت غم ہو چکے، تم نے اپنی ساری خوبیاں گوا دی، مغضوب قوموں کی روش کو اپنا لیا، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فراموش کر دیا، احکامات الہی اور احادیث نبویہ کو پتے پھٹ ڈال دیا، اللہ کے آگے سرکش ہو گئے، پروردگار عالم کے سامنے دستے سوال بڑھانے کے بجائے غیروں کے دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے چننے لگے، شہنشاہ ارض و سما کی بادشاہت سے نافرمانی کر کے زمین کے چند ٹکڑوں کے مالکوں کو خدا سمجھنے لگے۔ کیا تم بالکل خدا سے بے نیاز ہو گئے؟ تمہارے کان بہرے اور دل اندھے ہو گئے، صدا الہی نہیں سنتے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مسلمانوں کے لیے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس کے کلمہ حق کے لیے ان کے اندر درد اور شکستگی پیدا ہو اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک جائیں، آنکھیں ندیوں کی طرح بہہ جائیں؟ کیا گزرے ہوئے واقعات اور موجودہ حالات میں بھی تمہارے لیے کوئی نصیحت، کوئی عبرت نہیں؟ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وہ نہیں دیکھتے کوئی برس ایسا نہیں گزرتا کہ ایک بار یا دو بار وہ بلاؤں میں نہ ڈالے جاتے ہو، پھر بھی ان کے غفلت کا یہ حال ہے کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی مصیبتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ مسلمانوں، سال میں کوئی ایسی رات یا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں تمہیں ہر ممکن طریقے سے جسمانی و روحانی تکلیف نہ پہنچائی جاتی ہو، تمہارے معصوم بچوں کو دہیج نہ کیا جاتا ہو، تمہاری عورتیں بیوہ بچے یتیم نہ کیے جاتے ہو، دکان و مکان نظر عادت نہ کیے جاتے ہو، مال و اسباب لوٹے نہ جاتے ہو، اس کے باوجود تمہارے اندر احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوتی، تمہارے دل اللہ کے ڈر سے نہیں کانپتے۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اس کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ہر طرف سے شور و غل مچنے لگتا ہے تاکہ سونے والا بیدار ہو جائے، اگر اس پر بھی اس کی نیند نہیں ڈوبتی تو پھر غیبی حال نمودار ہوتے ہیں اور جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں کہ صبح ہو گئی، آفتاب کی کرنیں صحنوں اور میدانوں میں پھیل گئی، لیکن اگر نیند کے متوالے اس پر بھی کروٹ نہیں لیتے تو پھر دھماکے ہوتے ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ٹکرانے لگتے ہیں اور ساری زمین اللہ کو عدد سے بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانوں، اب غفلت سے ہوشیار و بیدار کرنے کی تمام تدبیریں ہو چکی، ہادیوں کی ہدایتیں اور اللہ کی مقدس نوشتیں آ چکے، حوادث و تغیرات کا سلسلہ تو بھی جاری ہے، مگر قوم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے، امم سابقہ اور گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی حال کے حوادث متغیرات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ اللہ کے کلام سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہادیوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری حالت اس آیت کریمہ کی مصداق ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ایسی نہ آئے جس کو دیکھ کر انہوں نے نصیحت پکڑی ہو اور غفلت اور سرکشی سے باز آ گئے ہو۔ مسلمانوں، تم کیوں صرف دنیا ہی کے طالب ہو؟ تم کیوں صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہو جبکہ رازق عالم، خالق کائنات دنیا اور آخرت دونوں دینے کے لیے تیار ہے؟ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے اللہ حدود، ذل جبروت، قہار و جبار کی سرکشی و نافرمانی سے باز آ جاؤ، شہنشاہ ارض و سما کو اپنے سے روٹھا بنا چھوڑو، کیونکہ اس کے روٹھنے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی ایسی ہستی نہیں جو تم سے من جائے، پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھے، اسی ارحم الراحمین غفور الودود سے بغاوت نہ کرو، بلکہ دنیا کی تمام طاقتوں سے منہ موڑ کر صرف اسی کے وفادار و فرما بردار ہو جاؤ، اپنے کیے گناہوں پر نازل ہو کر اس کے سامنے جھک جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اپنے کیے گناہوں کی معافی چاہو، وہ کمزوروں کا معاف کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں سے مخاطب ہو کر ندا لگاتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ابھی ہم اور آپ عربی جہارت کے طالب علم سے تقریر سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیزم کو اور جتنے بھی طلباء اس میدان میں جو آزمائی کر رہے ہیں تمام کو میدان خطابت میں ترقی عطا فرمائے۔ میں قبل اس کے کہ اگلے طالب علم کو تقریر کے لیے دعوت دوں، کسی صاحب خیر کی طرف سے ابو بکر بن رشید کی تقریر پہ خوش ہو کر کے انہوں نے 100 روپے کا انعام دیا ہے۔
میں طالب مذکور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. اب اس کے بعد ہماری فہرست میں اگلا نام عتیق الرحمان بن خلیل الرحمان کا ہے. یہ شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، سیتاپور سے ان کا تعلق ہے. اردو زبان میں تقریر کریں گے. ان کی تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. عزیزم تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسٹیج پر جلوہ افروز صدر اجلاس، ناظم مدرسہ اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. محترم سامعین، وقت کیا ہے؟ وقت سب سے بڑی دولت ہے. اللہ نے زمانے قسم کھائی ہے، زندگی کا بہترین تحفہ وقت ہے. سچے مسلمان کے لیے وقت اس کی عمر ہے. وقت تلوار کی مانند ہے، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. زمانے میں معاملات اور فیصلے بھرے پڑے ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں سبق ہے. وقت کم ہے، کام زیادہ ہے تو آدمی صبح جلدی اٹھ جائے. وقت کی حفاظت کے لیے اسلام نے صبح سویرے اٹھنے کا حکم دیا. وقت کی پابندی کامیابی کی ضمانت ہے. خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے. محترم سامعین، آج کل لوگوں کو شکایت ہے کہ کیا کروں، وقت ہی نہیں ہے. وقت نہ ہونے کا رونا سب روتے ہیں. کسی سے ملنے جانا ہو وقت نہیں ہے. رشتہ داری نبھانے کے لیے وقت نہیں ہے. گھر میں بال بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہے. ہر کوئی بھی چیز دوبارہ مل سکتی ہے، ہاری ہوئی بازی جیتی جا سکتی ہے، لیکن کوئی وقت دوبارہ نہیں مل سکتا. حالات بدل سکتے ہیں، بدحالی خوشحالی میں بدل سکتی ہے. کھویا وقت دوبارہ مل سکتا ہے، چھٹی ہوئی نوکری مل سکتی ہے، لیکن جو وقت بھی جا دوبارہ نہیں ملتا. اسی لیے انسان کی تمام چیزوں میں وقت سب سے بڑی دولت ہے. جس طرح مالدار اپنی تھوڑی سی دولت کے استعمال میں بھی لاپرواہی نہیں کرتے، اسی طرح عقل مند اپنے وقت کے استعمال میں بھی لاپرواہی نہیں کرتے. محترم سامعین، زندگی کا بہترین تحفہ وقت ہے. اگر ایک سال کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو امتحان میں فیل ہو گیا. اسی طرح ایک مہینے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جسے تنخواہ نہیں ملی. اسی طرح ایک ہفتے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو اسپتال میں داخل ہے. اسی طرح ایک دن کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس نے روزہ رکھا. اسی طرح ایک گھنٹے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہو. اسی طرح ایک منٹ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس کی ٹرین چھوٹ گئی. اسی طرح ایک سیکنڈ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا ہو. محترم سامعین، اللہ نے زمانے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ خالی وقت کی قدر نہیں کرتے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر ان کی قدر نہیں کرتے. نمبر 1 صحت، نمبر 2 فارغ اوقات یعنی خالی وقت. محترم سامعین، وقت تلوار کی مانند ہے. عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک. وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں اور اس کی اہمیت سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، عزیزم نے وقت کی اہمیت اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی. خط چھوٹا ہے لیکن باتیں بڑی اہم پیش کی ہیں. خاص طور سے رمضان کا جو مہینہ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم ان کی باتوں کو نوٹ کریں اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت سارے فائدے ملیں گے. اس کے بعد عبد الرحمان بن عبد القدیر ہیں. حضرات کی بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے اور ہماری مذہبی زبان ہے. اس مناسبت سے
अरबी ज़बान से हमारा एक गहरा लगाव है और जिस तरह से असातिज़े मदरसा बच्चों को उर्दू ज़बान में तकरीर के लिए मशाक़ी कराते हैं, मश्क कराते हैं, उसी तरह से अरबी ज़बान के अंदर भी तकरीर के अंदर या तहरीर के अंदर या ज़ुबान बयान के अंदर महारत पैदा करने के लिए उनके पीछे कोशिश करते हैं। अरबी ज़बान के अंदर भी हमारी इस फहरिस्त के अंदर एक तालिब इल्म तकरीर करेंगे, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कदीर, इनका ताल्लुक़ सगर से है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने उन्वान की वजाहत करें। आपका उन्वान है सिलतुल अरहाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सआदतु रईसिल हफ़्ला وأساتذتنا الأجلة والضيوف الكرام إخواني في الله، إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع صلة الأرحام. من عظيم ما أتى به الإسلام أن الأسرة فيه لا توافق عند حدود الوالدين وأولادهما، بل تتبع من أقارب من الإخوة والأخوات والأعمام والأمات والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم، فهؤلاء جميعا لهم حق البر والصلة التي يحث عليها الإسلام ويحث عليها من أصول الفضائل ويعود عليها بعظم الثواب، كما يتواعد قاطع الرحم بعظم العقوبة. صلة الأرحام. وأنبئكم على أمر مهم، إياكم والوقوع في هوائل الشيطان فيدفعكم للقول قل هل لا يزنون أن أقطعوا بدعوى المعاملة بالمثل. صلة الأرحام تكون بالزيارة وتكون بالتلبية الدعوة وتكون بالإكرام وتكون بالهدية وتكون بالتصدق على فقراء من الأقربين وتكون بعيادة مرضاهم على غيرهم في كل أمر ظلم قرابتهم. صلة الأرحام من علامات الإيمان وأخلاق الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كما قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا عباد الله، وقطيعة الأرحام وترك الصلة والإحسان والبر بالأقارب له خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. صلة الأرحام من صفات المؤمنين وهي سبب لدخول الجنة. صلة الأرحام علامة على كرم النفس وحسن الوفاء. صلة الأرحام سبب في البركة في الأعمار والحياة الطيبة في الديار والسعة في الرزق والمال. وبصلة الأرحام تدفع ميتة السوء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, अभी हमने और आपने अरबी ज़बान में अजीज़म की तकरीर सुनी। उर्दू ज़बान के अंदर कई तलबा ने तकरीरें पेश की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमने देखा और किस तरह से उन्होंने अपने माफ़ी ज़मीर को अदा किया, हम और आप बराबर देखे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़म ने अरबी ज़बान के अंदर तकरीर की। अरबी ज़बान दरहकीकत एक मीठी ज़बान है और आलमी ज़बान है। इस ज़बान की एक अलग खासियत है। अजीज़म ने इस ज़बान की रियायत करते हुए, नशब व फराज को मलहूज़ रखते हुए एक उम्दा सी तकरीर पेश की। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अजीज़म को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और जिस मिशन में लगे हुए अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। इसी अरबी ज़बान के अंदर एक दूसरी तकरीर होगी। अब्दुल्ला बिन अब्दुल सत्तार अरबी चाहर उनके तालिब इल्म है, सगर से इनका ताल्लुक़ है। मैं अजीज़म से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, अरबी ज़बान के अंदर अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है अल कुरान अल करीम व फ़ज़ाइलुहु।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سعادة رئيس الحفلة المعقر وأساتذتنا الأجلة والضيوف الكرام وإخواني في الله، إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع القرآن الكريم وفضائله. أيها السامعون، يؤمن المسلم بأن القرآن الكريم كتاب الله أنزله على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل، وأنه نسق بأحكامه سائر الأحكام في الكتب السماوية السابقة، كما ختم برسالة صاحبه كل رسالة سالفة. أيها الإخوة، يبين الله تعالى فضائل القرآن الكريم ووظيفته في حياة الناس وأثره في هدايتهم إلى طرق الهدى في آيات كثيرة، منها أنه هدى للناس. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وأنه شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأنه موعظة وشفاء. قال الله تعالى: لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أيها السامعون، قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض فضائله، منها ما جاء في فضل تعلم القرآن وتعليمه. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. منها ما جاء في شفاء القرآن لأهله يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. منها ما جاء في بيان مقدار الثواب لقارئ القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومما جاء في رفعة صاحب القرآن في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا أن نفهم فضائل القرآن الكريم، واللهم ارحمني بالقرآن العظيم وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, कुरान मजीद और उसके फ़ज़ाइल इस उन्वान से मुताल्लिक़ अरबी ज़बान में अज़ीज़ तक़रीर पेश कर रहे थे। क्योंकि मैंने उनका नाम पुकारते वक्त अरबी तहारुफ़ का नाम लिया, क्योंकि आम तौर पे अरबी शौक़ और अरबी तहारुफ़ में पहुँचने के बाद तलबा अरबी ज़बान के अंदर तक़रीर करने में हिस्सा लेते हैं, इसलिए मुझसे बोलने में गलती हुई। दर हकीकत ये शोबे हिफ्ज़ के तालिब इल्म हैं और इस साल अल्लाह के फज़ल व करम से इस इदारे से फरागत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ीज़ों को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, और जिस तरह से शोबे हिफ्ज़ में रहते हुए अरबी ज़बान में तक़रीर करने की इन्होंने जसारत की हिम्मत की है, अल्लाह ताला मज़ीद इन्हें तरक्की अता फरमाए और इसके अंदर हिम्मत और हौसला अता फरमाए। उसके बाद एक दूसरे तालिब इल्म है अब्दुल्ला रेहान बिन अब्दुल रहीम, ये भी शोबे हिफ्ज़ के तालिब इल्म है, गुलबर्गा से इनका ताल्लुक़ है। ये अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर करेंगे। इनकी तकरीर का उन्वान है इस्लाम रहमतुल मज़हब है। मैं अज़ीज़ों से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने उन्वान की वज़ाहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद।
قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Respected our honorable chief guest, principal, teachers, and all my dear friends. Today in this annual program, the topic of my speech is Islam, the religion of mercy. Islam is the religion of peace and mercy. It's a religion of harmony, simplicity, and kindness. Verily, mercy is a power. Islam teaches us that a person should be merciful to the others. In every matter of life, we should be merciful because Islam is a religion that teaches mercy is most merciful. And all his prophets are merciful, especially his last and noble messenger, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is very merciful to the entire universe. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, Surah Al-Anbiya, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And we have not sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except as a mercy to the world. We know very well that one of the basic principles of Islam is mercy and forgiveness. The entire Islam history is the proof of it. Islam preaches peace and mercy. These principles protected the entire this religion, humanity from the worst coast of Western culture. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, Surah Al-Ma'idah, verse number 32, مَا قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Allah says, killing an innocent individual is as killing of the whole mankind. Saving the life of an individual is like saving the whole mankind. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says in Sahih Bukhari, Hadith number 737 says, لا يرحم الله من لا يرحم الناس. Allah doesn't show mercy on the person who doesn't show mercy on his fellow man. And at another place said, this is it, Hadith number 194, الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء. Be merciful of the creatures on earth, so that you are bestowed with mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. Islam teaches to show mercy not only for human race but also to animals. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, a woman was punished because she tired a cat without feeding it until it died. On account of this, she was doomed to hell. In another incident, a woman gave water to a thirsty dog and she went to paradise as a reward. They had humiliated, thrashed, and ever killed many of the Muslims. They had forced the Muslims to migrate to Medina, leaving behind all their belongings and their loved ones. Seeing them in helpless condition, some of the followers shouted, "This is the day of revenge." But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "No, no, it's the day of forgiveness and showing mercy." And he forgave them and showed mercy to his worst enemies. The world cannot show an example like this. Innumerable examples can be given to prove that Islam is the religion of peace and mercy. What is needed to follow this principle and make this world peaceful and harmonious. At last, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah bestow us all with these qualities. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह मोहतरम हज़रात, अभी हम और आप अंग्रेज़ी ज़बान में इस्लाम रहमतुल मज़हब है इस ज़बान से मुताल्लिक़ तकरीर सुन रहे थे। मैंने शुरू में वादे किया था कि जहाँ पे बच्चों को उर्दू ज़बान के अंदर तकरीरी मशक़ कराई जाती है या उनको तकरीर करने के हुनर सिखाए जाते हैं, वहीं पे अरबी ज़बान के अंदर भी महारत पैदा करने के लिए उनके पीछे कोशिश की जाती है। अंग्रेज़ी ज़बान में भी कोशिशें होती हैं। साथ ही साथ इस सूबे कर्नाटक की जो रियासती ज़बान कन्नड़ा है उसके पीछे भी कोशिशें होती हैं ताकि इस इदारे में रहकर जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं वो हर महाज पे अपने आप को कामयाब पावर करें और कामयाब साबित करें, दावत व तबलीग का कोई भी मैदान पिछड़ा न रह जाए। इसलिए ये सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कन्नड़ा ज़बान में भी हमें तकरीरें सुनने को मिलेंगी। मैं इस सूबे कर्नाटक की रियासती ज़बान कन्नड़ा में तकरीर पेश करने के लिए तालिब इल्म पैगम्बर बिन महबूब जो शोबे नाजरा के तालिब इल्म हैं उन्हें दावत देता हूँ वो आएँ और अखलाक़ हसना से मुताल्लिक़ कन्नड़ा ज़बान में तकरीर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಾಲನ ಇಜ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲ
ಮಾನ್ಯರೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ. ತಿರ್ಮಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಳಯದ ದಿನ ಮುಮಿನ್ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಭಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ತಿರ್ಮಿಜಿ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದಿಂದ ತನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣದಿಂದ ಅವನು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಇದೆ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಗುಣ ನೋಡಿ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಂತನಾದ ಗೆಳೆಯನ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವಂತನಾದ ಗೆಳೆಯನ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಹದೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ತಂದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಳಯದ ಪುಣ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಅದು ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಯಾವನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂನಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ಆಗುವರು ಯಾರು ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿವರು. ಬುಖಾರಿ. ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೋ ಯಾರು ಚಾರಿತ್ರ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು. ಬುಖಾರಿ. ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ವಸ್ತು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗಲು ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸಬಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಖರೀದಿಸಬಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಪಂಚ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಗುಣಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ತಾನೇ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರೆ ಕಲಂ ಸೂಕ್ ನಂಬರ್ 4, ಮತ್ತು ನೀವು ಚರಿತ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ